السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال عز من قائل يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إلى آخر ما قال الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. رواه الإمام مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ظهر الزنا والربا في قوم إلا قد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، آج کے اس اجتماع میں، اس پروگرام میں، جس موضوع کے سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں اللہ کی کلام کی آیات اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں پیش کرنے کی سعادت مل رہی ہے. وہ عنوان ہے سود کی مذمت، اس کی وعیدیں، اس کے نقصانات، منکرات وغیرہ. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سود کے سلسلے میں بطور یاد دہانی، بطور تذکیر ان باتوں کو جو اللہ کی کلام کی آیات اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں جو باتیں عرض کی جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سمجھنے کی اور اسی طرح سے اللہ عز و جل ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سود کے سلسلے میں جو بھی وعیدیں کتاب و سنت کے نصوص میں، دلائل میں اور جن نقصانات کا تذکرہ ان دلائل میں کیا گیا ہے، ان نقصانات سے اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، سماج کو، معاشرے کو، ملت کو اور دنیا کے ہر طبقے کو بچانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اسی طرح سے جو وعیدیں اس دنیا میں سود کے لین دین کرنے والوں کے لیے بیان کی گئی ہیں، اسی طرح سے جو وعیدیں آخرت میں سود خوروں کے لیے بیان کی گئی ہیں، ان وعیدوں کو اپنے ذہن و دماغ میں، اپنے دل میں اچھی طرح سے بٹھانے کی اور ان وعیدوں سے گھبرانے اور ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو آخرت کی، دنیا کے اور آخرت کی ان وعیدوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. میرے بھائیو، سود کسے کہتے ہیں؟ بہت ہی زیادہ اختصار کے ساتھ اور خلاصے کے طور پر ہمیں یہ جاننا ہے کہ سود جو ہے نا، وہ عربی زبان کے لفظ ربا کا ترجمہ ہے. قرآن کریم کی آیات میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ربا کا لفظ استعمال ہوا ہے. لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ. اے ایمان والو، گناہ در گناہ ربا مت کھاؤ، سود مت کھاؤ. یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے. تو ربا یہ لفظ عربی میں ہے اور ربا کے معنی ہوتے ہیں بڑھوتری، اضافہ. اب ہم لوگ جب اردو میں اس کو سود کہتے ہیں تو سود فارسی زبان کا لفظ ہے اور سود کے معنی نفع کے ہوتے ہیں، فائدے کے ہوتے ہیں. اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں نا، فلاں سے امید رکھنا تو بے سود ہے، فلاں معاملہ بے سود ہے. تو بے سود ہے یعنی بے فائدہ ہے، کوئی فائدہ نہیں، کوئی نفع نہیں ہے اس کے اندر. تو سود کے معنی ہوتے ہیں فائدے کے، اور فائدہ یعنی جو آدمی کو ملتا ہے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں مدل کے اوپر. 10 روپے کا لایا، 10 روپے کا بیچا، تو ظاہر ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ملا. لیکن 10 روپے کا لایا، 12 روپے کا بیچا، 2 روپیہ
فائدہ ملا، وہی سود ہے، یعنی فائدہ ہے عام ترجمے کے حساب سے. لیکن یہاں جو سود ہے نا، وہ سود اس معنی میں ہے جس کو ربا کہا گیا قرآن کریم کی آیتوں میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں، اور بہت سارے آثار وغیرہ بھی ہیں. چند باتیں میں ذکر کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اور یہ باتیں بطور تذکیر ہیں، بطور یاد دہانی ہیں. ایسا نہیں کہ پہلی بار یہ باتیں سن رہے ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم کوئی نئی بات آپ کے سامنے لائیں گے، کیونکہ وعید قرآن کریم کی آیات میں اور سنت کی احادیث میں، نصوص میں جو سود کے بارے میں آئی ہوئی ہیں، اس سے امت کو، قوم کو، ملت کو، دنیا کو بچانے کے لیے میرے بھائیوں اس سے بڑی بات کوئی نہیں بول سکتا ہے. میں اپنی لاجک کا استعمال کروں، تھیوری لا کر کے پیش کروں اور مشرق اور مغرب اور دنیا کے تجربات لا کر کے پیش کروں، یہ کوئی فائدے کی چیز نہیں. بیان کیا جا سکتا ہے لیکن بعد میں، لاسٹ میں سود سے امت کو، قوم کو بچانے کے لیے اور تنبیہ کرنے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے، تحذیر اور ڈرانے کے لیے اللہ کے کلام کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اس لیے یہ نظریہ ذہن سے نکال دینا چاہیے. وہی آیتیں، وہی حدیثیں، وہی دلائل، وہی نصوص. تو میرے بھائی ہم تو سلفی ہیں، تو نیا کہاں سے لائیں گے؟ نیا وہ لاتے ہیں جو خلفی ہوتے ہیں، بعد میں آتے ہیں. نئی نئی چیز، ادھر کی تھیوری، ادھر کی لاجک، دانش مندی اور ٹیلنٹ استعمال کر کے ادھر ادھر سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ڈرامے وغیرہ لا کر کے اور ایکشن وغیرہ لا کر کے اور ویڈیو بنا کر کے. اس سے قوم سود سے بچے نہیں سکتی. آج ڈرامے کے ذریعے سے سود سمجھانا چاہتے ہیں، سود کی وہی سمجھانا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد ایک ویڈیو بنایا جاتا ہے، رول کیا جاتا ہے. ایک آدمی سود کا لین دین کرتا ہے، ایک آدمی آتا ہے اس کو بتلاتا ہے کہ بھئی یہ سود نہیں اچھا ہے، اسے مت. اس سے تو جتنا فائدہ نہیں ہوگا اس سے زیادہ ویڈیو دیکھ کے انجوائمنٹ ہو جائے، اتنا زیادہ وقت چلا جائے گا. امت کو کتاب اللہ سے جوڑنے کی ضرورت ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنے کی ضرورت ہے. یہی وہ سرچشمے ہیں جس سے دنیا اب تک جو بھی ہم تعریف کی باتیں سنتے ہیں اور جن کو ہم یاد کرتے ہیں، جن کے لیے دنیا میں اور آخرت میں سعادت بیان کی گئی ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب سے وابستہ تھے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور امت کے سلف کی زندگیوں سے وابستہ تھے. یہ نئی تھیوریاں کام کی نہیں. اسے سیکنڈری یا لاسٹ میں بیان کریں کہ ہاں اس سود کی وجہ سے فلاں ملک ڈوب گیا، فلاں نظریہ ڈوب گیا، فلاں کمپنیاں ضائع ہو گئیں، فلاں کارپوریٹ نظام ترام برام ہو گیا، یہ سب بعد میں بیان کر دیا جائے. لیکن اس سے امت سود سے بچے گی ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ سود سے ڈرانے کے لیے قرآن کریم کی جو آیتیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں بہت ہی زیادہ سنگین ہیں، بہت ہی زیادہ خطرناک ہیں، بہت ہی زیادہ گمبھیر اور ڈرانے والی ہیں. بس ایمان اگر ہو نا، ایمان، تو انسان ایک بار اللہ کے کلام کی آیتوں کو سن کر کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعیدیں سن کر کے سود سے توبہ کر لے گا. بہرحال بات لمبی نہ ہو، سود فائدے کو، اضافے کو بڑھا کر کے لینے کو بولا جاتا ہے. اب 10 روپیہ دے کر کے، 10 روپیہ آپ کو ضرورت پڑی، آپ نے قرض مانگا، مجھے ضرورت ہے علاج کے لیے، اناج کے لیے، کپڑے کے لیے، فلاں کام کے لیے، ہمیں 500 روپے کی ضرورت ہے. ہم نے آپ کو 500 روپیہ دے دیا، قرض ہے یہ، آپ کو واپس کر دیں گے. ہم کب واپس کریں گے؟ 1 مہینے کے بعد. کوئی بات نہیں، واپس کر دیں، اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، آپ کی مشکل آسان کرے. لیکن میں کہوں ٹھیک ہے 500 روپیہ نہیں، میں 1000 روپیہ دے دوں گا، لیکن 10% فائدے کے ساتھ مجھے چاہیے 1 مہینے کے بعد. یہ کیا ہے؟ یہ سود ہے. آپ کہیں گے کیوں سود ہے؟ جو حرام ہے نا کتاب و سنت کے اندر، وہ یہی حرام ہے. یہی شکلیں اسی سے ملتی جلتی ہیں، اصل جو نقطہ ہے وہ یہی ہے. اب لمبا چوڑا نظام ہو، لمبا چوڑا لین دین ہو، گھماؤ پھراؤ ہو، یہ ہو سکتا ہے، لیکن خلاصہ حرام کا جو نقطہ ہے وہ یہی ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ یار اس میں کیوں آخر حرام ہے؟ ایک سامان میں لا کر کے 500 روپے کا 550 روپے میں بیچتا ہوں، وہ حرام نہیں ہوتا ہے. تو 500 روپیہ دے کر کے 550 روپیہ لیتا ہوں تو کیوں حرام؟
ہے کہ نہیں؟ اور یہی مسئلہ پیچیدہ ہے. یہی مشرکوں نے کہا تھا, یہ یہودیوں نے کہا تھا, یہی زمانے جاہلیت کے لوگوں نے, جاہلیوں نے بھی یہی بات کہا. انما البیع مثل الربا, لین دین خرید و فروخت تو سود کے ہی جیسا ہے. تو دونوں کا نام الگ الگ کیوں ہے؟ دونوں کا نام الگ الگ کیوں ہے؟ ایک کو بیع کیوں کہتے ہیں, ایک کو ربا کیوں کہتے ہیں؟ ایک ہی ہے تو کافی تھا. میرے بھائی نمایاں فرق, بہت زیادہ فرق ہے, بہت زیادہ فرق. ہو سکتا ہے 500 روپے کا سامان خرید کر کے لائیں اور آپ اس کو 550 میں بیچ دیں, 600 میں بیچ دیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نہ بکے, مارکیٹ میں مندی آ جائے اور آپ کو 400 میں بیچنا پڑے. لیکن کیا 500 روپے آپ کسی کو 400 روپے میں دیں گے؟ بولو بھائی, 500 روپے آپ 400 روپے کسی کو دیں گے کہ بھائی 500 روپے لے جاؤ, 400 روپے مجھے دے دو, 450 دے دو, 490 دے دو, راضی ہوں گے؟ تو دونوں سیم کیسے ہو جائیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو نقد ہے نا, نقدی یعنی روپیہ, پیسہ, درہم, دینار, ڈالر, یورو, جو بھی ہے, یہ نقدی ہے. یعنی اس کی قیمت لگانا نہیں ہے, یہ خود قیمت ہے. اس میں کمی کا سوال پیدا نہیں ہو سکتا ہے کہ 500 روپے کی قیمت 450 روپے ہو سکتی ہے, کبھی نہیں ہو سکتی. 500 روپے وہ خود قیمت ہے. تو اس سے بڑھا کر کے دینا یہ سود ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ اس کی قیمت 500 ہے تو 500 کے بدلے 500 ہی تو ہے. 500 کے بدلے میں 550 کیسے ہو جائے گا, 600 کیسے ہو جائے گا؟ زیادہ لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا ہے؟ زیادہ لے رہا ہے. یہی سود ہے. 500 روپے کا سامان لے کر کے آیا, سامان بیچ رہا ہے, یہ خود قیمت نہیں ہے, یہ سامان ہے. یہ خود قیمت نہیں ہے بلکہ کیا ہے, یہ سامان ہے. اس کی قیمت لگائی جائے گی کہ قیمت کتنی ملتی ہے. مارکیٹ اوپر ہوتی, آپ لوگ کاروباری ہیں اور یہ شہر تو کاروبار کے لیے مشہور ہے, کاروباری. مارکیٹ اگر اپ ہوتی ہے تو 500 روپے کا آپ لاتے ہیں, 600 میں بیچ لیتے ہیں, 700 میں بیچتے ہیں. اس کی قیمت جو 500 آپ لائے تھے 500 روپے کا سامان, آپ نے اس کو 100 روپے فائدے سے, 200 روپے فائدے سے بیچا. اس کی قیمت مارکیٹ کے حساب سے زیادہ لگ گئی تو زیادہ میں بک گیا. اگر مارکیٹ میں مندی آ جائے گی تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ 500 کا سامان آپ کو 200 میں دینا پڑ جائے, نقصان اٹھا کے. کیونکہ آپ یہ سوچیں گے کہ اگر نہیں دے دیا تو کل اس کا 200 بھی نہیں ملے گا, ایک ہفتے کے بعد یہ 100 روپے میں کوئی نہیں پوچھے گا اس. تو یہ سامان ہے, یہ قیمت نہیں ہے. اس لیے اس کو بیچنا, خریدنا, اس کی قیمت لگانا یہ الگ چیز ہے. اور قیمت کی قیمت زیادہ کم نہیں ہو سکتی ہے, برابر ہی رہے گی. سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ اگر جنس بدل دیں گے تو بدل جائیں. روپے کے بدلے میں ڈالر کی بات کریں تو دونوں الگ الگ جنس ہے کہ نہیں؟ لیکن ڈالر کے ساتھ برابر ہے, روپے کے ساتھ برابر ہے, یورو کے ساتھ برابر ہے, درہم دینار کے برابر جس ملک کا سیم ہے. تو یہ فرق اس لیے ضروری ہے آپ کے سامنے بتانا شروع میں, کیونکہ اب اصطلاحی فقہی تعریف میں کروں گا تو شاید بہت زیادہ کلیئر نہ ہو, لیکن یہ مثال سے سمجھ میں آ جاتا ہے. جہاں قرآن کریم میں 2-3 جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کے بارے میں بیان فرمایا ہے. سب سے زیادہ سورہ بقرہ کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3-4 آیتیں مسلسل ہیں, یعنی 2 آیتیں ہیں, پھر 1-2 آیتوں کے فاصلے کے بعد پھر 2 آیتیں ہیں. سورہ بقرہ میں ہے اور پھر اس کے بعد سورہ آل عمران میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کے بارے میں بیان فرمایا. میں ان آیتوں کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کروں گا کیونکہ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کی حرمت اور اس کی وعید اور دھمکیوں کے بارے میں جو بات بیان کی ہے نا, وہ دنیا میں کسی اور گناہ کے بارے میں نہیں بیان فرمائی ہے. جو دھمکی اللہ تبارک و تعالیٰ, جو عذاب, جو وعید اور جو شدت اس کے اندر ہے, وہ شدت کسی اور گناہ کے کام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں اور اللہ کے نبی کے فرمان میں نہیں. اس سے خود اندازہ لگ سکتا ہے کہ سود کا معاملہ کتنا نازک ہے. آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ سود کھاتے ہیں, الذین یأکلون الربا لا یقومون, وہ جب مرنے کے بعد اٹھیں گے نا, مرنے کے بعد اپنے قبروں سے اٹھیں گے, لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس, تو ایسے ہی اٹھیں گے جیسے کسی پر شیطان سوار ہو جائے, اس کو پاگل بنا دے, اس کو مدہوش کر دے,
اور وہ بالکل پاگلوں کی طرح، مجنونوں کی طرح سے اٹھے، مدہوشوں کی طرح سے اٹھے، ایسے ہی قیامت کے دن وہ اٹھے گا۔ ایسا کیوں ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ذالک، اس لیے بأنہم قالوا، اس لیے کہ ان لوگوں نے کہا تھا انما البیع مثل الربا، یقیناً کاروبار، لین دین، خرید و فروخت تو سودی کی طرح ہے، تو یہ حرام کیوں کیا جا رہا ہے؟ آپ سوچئے کہ یہ مسئلہ، ایک چیز ہوتی ہے کہ آدمی کو معلوم نہ ہو سود کھائے، آدمی کو علم نہ ہو سود کھائے، آدمی کسی مجبوری میں سود کھا لے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی جرم ہے، لیکن یہ جرم کم ہے اس سے کہ آدمی جان بوجھ کر کے اور سود کو اور کاروبار کو ایک ثابت کر کے سود کھاتا ہو۔ کتنی جرت ہے، کتنی جسارت ہے، کتنی جٹائی ہے کہ آدمی دھڑلے سے سود کھاتا اور کہتا ہے سود حرام کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے کاروبار لین دین کرنا جائز ہے، سامان لا کر کے بیچتا ہوں، کپڑے لا کر کے بیچتا ہوں، کتابیں لا کر کے بیچتا ہوں اور اس کا فائدہ لیتا ہوں، وہ حرام نہیں ہے؟ تو 500 روپیہ دے کر کے 550 لے کر لوٹ لیتا ہوں تو کیوں حرام ہوگا؟ جیسے یہ ہے ویسے یہ ہے۔ اگر ایک آدمی سراسر جرت کرتے ہوئے حکم الہی کو ٹھکرائے اور کہے کہ جیسے کاروبار ہے، جیسے خرید و فروخت ہے ویسے ہی سود ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے میں کھاؤں گا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے کتنی بڑی جرت ہے، جسارت، کتنی ہمت کی بات ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں نے اگر مجبوری میں کھا لیا ہوتا، لاعلمی میں کھا لیا ہوتا، جہالت میں کھا لیا ہوتا سود، تو معاملہ آسان تھا، لیکن ان لوگوں نے کہا کہ سود میں اور کاروبار میں فرق ہی نہیں ہے، دونوں سیم ہے، اس لیے ہم جیسے کاروبار کرتے ہیں ایسے سود کا بھی لین دین کریں گے۔ اللہ فرماتا اسی لیے جب یہ سود کھانے والے قیامت کے دن اٹھیں گے، اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو کیا حال ہوگا؟ ایسے اٹھیں گے جیسے شیطان نے انہیں چھو دیا ہو، شیطان ان پر سوار ہو گیا ہو اور ان کو پاگل بنا دیا ہو، مدہوش بنا دیا ہو، بے ہوش کر دیا ہو، ایسے اٹھیں گے۔ انما البیع مثل الربا، جبکہ اللہ فرماتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کاروبار کو حلال کیا ہے، سامان لانا، فائدہ رکھ کر کے بیچنا، اس کو اللہ نے حلال کیا ہے، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور سود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے، اور یہ کہتے ہیں جیسے کاروبار ہے ویسے سود ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اور اسی لیے پیسے دے کر کے فائدہ اٹھاتے، 1000 دے کے 1200، 10,000 دے کر کے 15,000، 12,000، 11,000 لے کر کے استعمال کرتے ہیں۔ اور یہی نہیں، اس سے بھی خطرناک مسئلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ، جس کے پاس، اب اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے جس کے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت آ جائے، جس کے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت آ گئی، اللہ نے بتا دیا کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ دونوں سیم نہیں ہے، یہ الگ ہے، یہ الگ ہے، یہ حلال، یہ حرام، جس کے پاس سے نصیحت آ گئی، فَانتَهَىٰ، وہ سود کھانے سے باز آ گیا، سود لینا دینا چھوڑ دیا، اور لینا بھی اور دینا بھی، اور دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں مجرم ہیں، دونوں برابر کے مجرم ہیں، جیسے لینے والا مجرم ہے ویسے ہی دینے والا مجرم ہے۔ الآخذ والمعطی سواء، صحیح مسلم میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لینے والا دینے والا دونوں برابر ہیں۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ جس کے پاس نصیحت آ گئی اور وہ سود دینے سے باز آ گیا، فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ، فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو جو کچھ وہ کر چکا ہے اس سے پہلے، اب چونکہ باز آ رہا ہے، اب آج کی تاریخ سے وہ سود کا لین دین نہیں کرے گا، سودی معاملہ نہیں کرے گا، سود پر قرض نہیں دے گا، کسی کے پاس قرض ہوگا تو بڑھا کر کے نہیں لے گا، باز آ رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے، اللہ تعالیٰ کے حوالے۔ وَمَنْ عَادَ، اور جو دوبارہ لوٹے گا سود کھانے کی طرف، دوبارہ پلٹے گا سود خوری کی طرف، پھر کھائے گا، پھر معاملہ کرے گا، پھر سود کا لین دین کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تو ایسے لوگ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ میرے بھائی کیا ہے اتنی سخت وعید کہ سود اگر توبہ کرنے کے بعد دوبارہ اگر کھاتا ہے تو اس کا انجام کیا ہے؟ وہ جہنمی ہے اور ہمیشہ ہی جہنم میں رہیں گے، ہم فیہا خالدون۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔
سود کو اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. اس کا دو معنی سمجھنا ضروری ہے. ایک تو مشہور معنی ہے کہ تم جو سود کتنا بھی لے لو, سود کا کتنا بھی کاروبار کرو, کتنا بھی ڈیل کرو, کتنا بھی پرسنٹیج پر اینم بڑھا کر کے لو, 12% پر اینم, 15%, 20%, کتنا بھی بڑھا کر کے لو, یاد رکھو بڑھے گا نہیں, وہ برکت نہیں ہوگی, فائدہ نہیں ہوگا, نتیجہ نہیں نکلے گا, زندگی میں خوشحالی نہیں آئے گی, کاروبار نہیں بڑھے گا, عزت نہیں ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے. اللہ سود کو مٹا دے گا. وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ, اور بڑھاتا کس کو ہے؟ صدقے کو. 1 روپیہ دو گے تو کم سے کم 10 روپے کا ثواب ملے گا, اور اللہ بڑھائے گا تو 700 گنا تک دے دے گا, بلکہ اس سے بھی زیادہ چاہے گا. جس کو چاہے گا دے دے گا, اس کے اخلاص اور اس کی للہیت کی بنیاد پر. تو سود اللہ بڑھائے گا. 1 دو گے 10 ملے گا, 700 تک ملے گا. 1 کھجور دو گے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنا بڑھائے گا, اتنا بڑھائے گا, اتنا بڑھائے گا کہ وہ خود پہاڑ کی طرح سے بنا کر کے اس کا ثواب تم کو دے گا. اور سود پہاڑ کی طرح اکٹھا کر لو گے, اللہ اس کو مٹا دے گا, اس کو پست کر دے گا, کوئی فائدہ اس کا تمہاری زندگی میں حاصل نہیں. اچھا آپ کہیں گے نہیں فلاں تو سود کھا کھا کے بڑھ گیا, سب سودی کاروبار ہے, یہ خرید لیا, وہ خرید لیا, یہ پراپرٹی, یہ جائیداد. لیکن بات سمجھنے کی ہے کہ یہ انجام بیان کیا جا رہا ہے. کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ انجام, انجام کار, فائنل کیا ہوگا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں, اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں کئی ایک حدیثیں, اس وقت ایک حدیث کی بقیہ باتیں آگے آ رہی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سود کے بارے میں, سود کتنا بھی بڑھا لو, کتنا بھی بڑھ جائے, الا انہا تصیر عاقبتہ الی قلہ, لیکن اس کا انجام, فائنل انجام, اخیر میں اس کا نتیجہ جو نکلے گا وہ کیا ہوگا؟ الی قلہ, کمی کی طرف چلا جائے گا. ہم نے 100 سوچا تھا 1 روپیہ بھی نہیں ملے گا, ہم نے 1000 سوچا تھا 2 روپے بھی نہیں ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انجام, اس کا نتیجہ کیا بنا دے گا؟ قلت, خسارہ, گھاٹا, نقصان بنا دے گا. انسان کو کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. میرے بھائیوں, سود کے سلسلے میں ہمیں یہ بھی جاننا ضروری ہے, اور اس کی وعیدیں اور اس کے منکرات کا تذکرہ میں بھی آپ کے سامنے کروں گا. اللہ کے نبی کی کئی حدیثیں, قرآن کریم کی کئی آیتیں. زمانے جاہلیت میں سود بالکل عام تھا, عام تھا. سود کا کوئی معاملہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی چھپ کر کے کرتا ہو, بچ کر کے کرتا, عام مسئلہ تھا. سودی کاروبار چلتا تھا. آدمی کے پاس پیسہ ہے اور وہ پیسے سود پر دیتا تھا, اور اس کے بعد سال بھر کے بعد اتنا % مجھے چاہیے, اور سال ختم ہونے سے پہلے 1 دن باقی ہے, 2 دن باقی ہے. یہ زمانے جاہلیت میں سود جیسے چلتا تھا نا, اس کا نقشہ میں آپ کے سامنے کھینچ رہا ہوں. سے بخاری کیا نام ہے, قرآن کریم کی ان آیتوں کی تفسیروں میں علماء نے لکھا ہے. اور ایک بات یہ بھی جان لیں کہ سود جو ہے نا ایک ایسی لعنت ہے جو اسلام میں حرام ہے, یہودیت میں حرام, عیسائیت میں حرام, دنیا کی ساری ملتوں میں, سارے ادیان میں سود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے. کوئی شریعت دنیا میں ایسی نہیں آئی جس میں سود حلال رہا, سب میں حرام. اب ہم لوگ تو کس کو جانتے ہیں؟ ہم لوگ جو موٹی چیز جانتے ہیں وہ ہم اسلام کو جانتے ہیں, اہل کتاب یہود و نصارہ کو جانتے ہیں. قرآن کریم میں بار بار ان کا تذکرہ ہے. اہل کتاب یہود و نصارہ کے یہاں سود حرام تھا, لیکن ان لوگوں نے سود کھایا, دھڑلے سے کھایا, جرات کے ساتھ کھایا. زمانے جاہلیت میں بھی سود عام تھا. سود پر پیسے دے دیا, قرض دے دیا, یا لین دین, کوئی سامان بیچ دیا, اور اس کے بعد کہا بھائی اتنے دن کے پاس پیسہ مل جانا چاہیے. اگر اتنے دن میں پیسہ نہیں ملا تو اس کے بعد آپ کو اتنا بڑھا کر کے دینا پڑے گا. سال ختم ہونے سے پہلے, یا جو بھی مدت متعین کی گئی ہے اس سے پہلے 1 دن 2 دن باقی ہے, وہ آدمی آ کر کے صاحب مال آ کر کے کھڑا ہو جاتا تھا اور کہتا تھا بھائی کل آپ کا سال پورا ہو رہا ہے, آپ کا مہینہ پورا ہو رہا ہے, یا آپ کا ڈیوریشن پورا ہو رہا ہے, آپ کو کیا کرنا ہے؟ تم ادا کرو گے یا آگے بڑھاؤ گے؟ اگر تمہیں ادا کرنا ہے اتنا % طے تھا, آپ اتنا فائدے کے ساتھ ہم کو واپس کر دو. 100 روپے کا کتنا, 120 روپیہ واپس کر دو. ٹھیک ہے, یہ طے تھا. اگر کرنا ہے تو واپس کر دو, اور اگر نہیں کرنا ہے, آگے بڑھانا ہے, تو کوئی بات نہیں, 1 سال کے لیے اس کو اور بڑھا دیا جاتا ہے, اور اب تمہارے پاس میرا 120 روپیہ رہے گا, اور میں اب % بڑھا کر کے 20% کو 30% کر دوں گا.
یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا. یہ نوبت نہیں آتی تھی جلدی کہ وہ آ کر سر پر سوار ہو جائے. کاروبار بڑھ رہا ہے مال تو کیوں جلدی کرنا. یہ طریقہ چلتا. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں تم یہ کام نہیں کرنا. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا. اے مسلمانوں مومنوں تم گناہ در گناہ سود مت کھاؤ. کئی گناہ بڑھا کر کے اس کے اوپر بڑھا کر کے سود مت کھاؤ. واتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. صاف لفظوں میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا کیونکہ سود در سود. اور آج ہمارے کتنے معاملات کا یہی حال ہے میرے بھائیوں. سود بڑھتا رہتا ہے. اگر ہم نے فلاں بل پیمنٹ نہیں کیا تو اگلے مہینے میں سود کے ساتھ آئے گا. اس کو نہیں پیمنٹ کیا تو اس کے اوپر سود لگ کر کے آئے گا. لیٹ کرنے کی وجہ سے مزید پینلٹی لگے گی. پتا چلا کہ آپ کا 500 روپے کا جو بل تھا وہ آپ کے لیٹ کرنے کی وجہ سے تھوڑے ہی دنوں کے بعد 1500 روپے ہو گیا. یہ اضعافا مضاعفا، کئی گنا کر کے مت کھاؤ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ زمانے جاہلیت کا طریقہ تھا. اچھا یہودیوں کا کیا طریقہ تھا؟ یہودیوں کے یہاں اللہ تعالیٰ نے حرام کیا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہودیوں کے بارے میں میرے بھائیوں وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ. ان یہودیوں کے اوپر سود حرام کیا گیا تھا لیکن ان لوگوں نے سود کھایا اور مال کو باطل طریقے سے کھانا حرام کیا گیا تھا لیکن ان لوگوں نے لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھایا. اس کی وجہ سے ان کے اوپر لعنت برسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. ان لوگوں نے کھایا. کیا طریقہ تھا؟ تورات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ بھائی سود حرام ہے. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر سود کو حرام کر دیا گیا لیکن یہودیوں نے کیا کیا؟ یہودی ہیلا کرنے والی چال باز قوم، مکاری کرنے والی قوم. ان لوگوں نے کہا سود جو حرام ہے تورات کے اندر، یہ سود یہودی سے لے تو حرام ہے، یہودی سے کھائے تو حرام ہے، یہودی غیر یہودی سے سود کا لین دین کرے حلال ہے. کیا ہماری شریعت میں اترا ہے؟ ہمارے لیے کہا جا رہا ہے غیر یہودی سے سود لین دین میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اس طرح سے سود کھایا. اور آپ اس کی بہت ساری مثالیں جانتے ہیں کہ لوگوں نے تعویل کر کے بہت ساری چیزوں کو بہت سارے حرام کو حلال کر دیا. تو میرے بھائیوں کیا کیا؟ ان کا طریقہ کیا تھا؟ اور آج بھی ان کے بڑے جو پوپ ہیں، جو بڑے آپ کہہ دیجیے کہ ان کی یہودیوں کے اخبار ہیں، وہ آج بھی اپنی کتابوں کے اندر لکھتے ہیں اس چیز کو. اور آج کی جو کتابیں ہیں ان میں بھی لکھا ہوا ہے. میرے بھائیوں یہ کہتے تھے کہ کسی یہودی سے سودی لین دین نہ کرے لیکن مسلمان کا مسئلہ پیش آئے، یہودی کے علاوہ عیسائی کا مسئلہ پیش آئے، اگر کوئی آپ سے کہے کہ ہم کو پیسے کی ضرورت ہے تو بالکل دیر مت کرو، فوراً پازیٹو جواب تو راضی ہو جاؤ اور اس کو اتنے % پر سود پر اس کو پیسے دے دو. اور جب اس کا وقت ادائیگی کا وقت آئے تو اس سے پہلے پہنچ کر کے اس کو کہہ دو کہ بھائی حل تدفع ام تربی، کیا تم ادا کرو گے یا سود بڑھاؤ گے. یہ اس کو آفر پہلے سے دینا شروع کر دو یہاں تک کہ وہ کسی اور کے پاس نہ چلا جائے جو بغیر سود کے قرض دینے کے لیے تیار ہو جائے. یہ ان کا طریقہ تھا میرے بھائی. کہتے تھے کہ کسی اور کے پاس جانے کی نوبت نہ آئے، تم تیار رہو پیسے لے کر کے، سود پر پیسے دو. اور اس کے بعد کیا؟ مانگ مت کرو، ڈیمانڈ مت کرو کہ ادا کرو، پیچھے تقاضا مت کرو. یہاں تک یہودیوں نے کیا کہا بڑھاتے رہو یہاں تک کہ تمہارا سود اس کی دولت کے برابر ہو جائے، اس کی جائیداد کے برابر ہو جائے، اس کے گھر کے برابر ہو جائے. جب یہ دیکھ لو کہ اس کی پوری پراپرٹی اب تمہاری بن جائے گی تو اس کے اوپر چڑھائی کر دو، اسے ڈیمانڈ کرو کہ اب تمہیں ادا کرنا ہی کرنا ہے. اب ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ تم کو مزید مہلت دیں اور سود بڑھا کر کے لینے کے لیے آپ کو وعدہ کریں. اس پوزیشن میں ہم نہیں. اور کیا کہا؟ اگر وہ تمہیں پوری رقم دینے کے لیے تیار ہو جائے اور نہتہ ہونے کے لیے روڈ پر آنے کے لیے تیار ہو جائے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں کرتا ہے تو ایسی صورت میں تم مقابلہ کرو، زبردستی کرو، اور نہیں راضی ہوتا ہے تو کورٹ اور کچہری کا، حکومتوں کا سہارا لے کر کے، حکام کا سہارا لے کر کے اس کی پوری پراپرٹی سے بے دخل کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ یہودیوں کی تعلیم ہے. آج مسلمانوں میں سود کتنا عام ہے میرے بھائی، کتنا عام ہے. اور مسلمانوں کے بہت سارے طبقے ہو گئے ہیں، کوئی طبقہ میرے بھائی شاید سودی معاملات سے باقی نہیں ہے. اور سارے لوگ تو کہتے ہیں کہ سود کے بغیر تو آج کل کاروبار چل ہی نہیں سکتا ہے.
اچھا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص مجبور ہو جائے وہ کہتا ہے کہ آپریشن کا مسئلہ پیش آ گیا, کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوئی معاملہ ہو گیا, 5 لاکھ روپے کی ضرورت ہے آپریشن, ہارٹ کا کوئی کیس نکل آیا 10 لاکھ روپے کی ضرورت ہے. اب کہتا میں کیا کروں, کہاں سے لاؤں, مجھے سودی قرض ہی لینا پڑتا ہے بینکوں سے, یا جو بہت سارے ایسے ڈپارٹمنٹس کھلے ہوئے ہیں جو فنڈس جو ہے وہ دیتے ہیں بہت سارے لوگوں کو. میرے بھائی ایسے لوگوں کے پاس جاتا ہے اور لون پر وہ کیا کرتا, سود پر وہ لون لے لیتا ہے, سود پر لون لے لیتا ہے. وہ کہتا ہے کوئی راستہ نہیں. کیوں راستہ نہیں ہے بھائی, کیوں راستہ نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کے اندر قرض کا پورا نظام بنا ہوا ہے, اور قرض کا معاملہ دین اسلام کے اندر ہمدردی کا ہے. ہمدردی کا مسئلہ ہے, خون چوسنے کا معاملہ نہیں ہے قرض کا. مجبوری میں ہمیں بھی قرض لینے کی نوبت آ سکتی ہے, آپ دینے والے ہو سکتے ہیں, اور آپ کو بھی مجبوری آ سکتی ہے, میں دینے والا ہو سکتا ہوں, کسی کے ساتھ معاملہ پیش آ سکتا ہے. اسلامی سماج کے اندر, اسلامی سوسائٹی کے اندر قرض کا جو نظام ہے وہ ہمدردی کی بنیاد پر, رحم کی بنیاد پر ہے, ایک دوسرے کے کام آنے کی بنیاد پر ہے, نہ کہ موقع سے فائدہ اٹھانے کے طور پر ہے, نہ کہ خون چوسنے کے لیے ہے, یا کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کے لیے. زکات اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں قرض کا نظام نہیں ہے, ایسا نظام نہیں, ہمدردی کا معاملہ ہے. اور یہ بھی سب تعلیم بتائی دی گئی ہے کہ قرض بغیر ضرورت کے انسان نہ لے. آج معاملہ کیسا ہے؟ آج معاملہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ بغیر ضرورت کے بھی قرض لیتے ہیں. میرے پاس 5 لاکھ روپیہ, 5 لاکھ روپے چھوٹا کام کیا جا سکتا ہے, چھوٹا کاروبار شروع کیا جا سکتا ہے, چھوٹی دکان مثال کے طور پر. لیکن آدمی کہتا ہے کہ نہیں, بڑے پیمانے پر کرنا ہے, اس کے لیے 5 ہے 15 اور لوڈ لے لیتے, 20 لاکھ میں کام چالو کریں گے. کیوں بھائی, کیا وجہ جواز ہے اس کا, کیا وجہ جواز شریعت کے اندر؟ یہ تو تکثرن ہے, یعنی مال بڑھانے کے لیے انسان سود لے رہا ہے, سود پر قرض لے رہا ہے, اور اپنے اوپر ایک بوجھ ڈال رہا ہے. قرض بغیر سود کا ہو تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اس کو بوجھ کہا گیا ہے. پناہ مانگا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم انی اعوذ بک من ضلع الدین وقہر الرجال. اے اللہ کے نبی صلی اللہ, اے اللہ تبارک و تعالی میں تجھ سے قرض کے بوجھ سے تیری پناہ چاہتا ہوں, اور لوگوں کے پریشر سے, لوگوں کے دباؤ سے تیری پناہ چاہتا ہوں. میرے بھائیو یہ ایسے ہی بوجھ ہے, ایسے ہی قرض ہے, ایسے ہی یہ ایک طرح کا برڈن ہے, اسے پناہ مانگتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ مسئلہ میرے بھائیوں میرے بزرگوں, اور یہی قرض ہے کہ انسان اگر قرض لے لے, قرض ضرورت کی بنیاد پر لے, اور کسی وجہ سے محتاج ہو جائے, اس کی روزی روٹی کا سہارا, اس کے بزنس کا سہارا بند ہو جائے, حادثہ ہو جائے, آگ لگ جائے, آسمانی آفت آ جائے, سونامی آ جائے, انسان محتاج ہو جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے زکات کے 8 فنڈوں میں سے ایک فنڈ رکھا ہے کہ زکات کے مال سے اس قرض کے بوجھ کرے دبے شخص کی مدد کر کے اس کا قرض ادا کر دیا جائے. جو ہمدردی کا مسئلہ ہے, ہمدردی نہ ہوتی تو زکات کا ایک فنڈ نہیں بنایا جاتا قرض داروں کے قرض کو ادا کرنے کے لیے. لیکن یہ جو سود کا قرض ہے, یہ جو سودی قرض ہے, انٹرسٹ والا جو قرض ہے, یہ قرض آپ سوچیں کتنا بڑا عذاب بن جائے گا, کتنی بڑی مصیبت بن جائے. آج یہ رائج عام ہے میرے بھائی, انسان کاروبار بڑھانے کے لیے سود پر لون لیتا ہے, سود پر قرض لیتا ہے. لوگوں کی گاڑیاں لون کے اوپر, وہ بھی سودی لون, لوگوں کے گھر سودی لون پر, لوگوں کے کاروبار سودی لون پر, لوگوں کی تعلیم سودی لون پر, لوگوں کا بزنس میرے بھائیوں لون پر, سودی لون پر چلتا ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ عام ہو چکا ہے, کوئی ممانعت نہیں ہے, کوئی قباحت نہیں ہے, کوئی کراہت نہیں ہے, آسانی کے ساتھ سود دیتا ہے. اور آدمی کہتا ہے, اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی آج کل کی دنیا میں بغیر سود کے کون قرض دے گا, یا بغیر سود کے لین دین کے کاروبار چل ہی نہیں سکتا. اس طرح کی بات بہت سارے ہمارے بھائی کرتے ہیں. میرے بھائیوں اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہماری نظر میں اسلام کے نظام کی کوئی اہمیت نہیں ہے, سسٹم کی کوئی قیمت نہیں ہے, ہمیں اللہ کے کوئی ڈر نہیں ہے, اللہ کی دین و شریعت کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ حلال کھانا ہے حرام سے بچنا ہے, اس کی کوئی پرواہ نہیں. ہم اس کو واجب کر دیا, اور یہی وجہ ہے کہ انسانی زندگی سے سود کی لعنت اگر آ جاتی ہے تو یہ لعنت ختم نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر اس کی لعنت بہت ساری جگہوں پر بیان فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنون ان کنتم مؤمنین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگوں ایمان مانو, اللہ سے ڈرو,
اور جو سود تمہارا طے ہو چکا تھا وہ سود کو چھوڑ دو. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ کہ ہم نے 1000 روپیہ دیا تھا سود پر قرض اور کہا تھا 1200 روپے واپس کرنا ہے. ابھی اللہ کا حکم آ گیا کہ سود حرام ہے، کاروبار حلال ہے، سود حرام ہے. اب تمہیں کیا چاہیے؟ ذروا ما بقی من الربا، جو سود باقی بچا ہے اسے چھوڑ دو. سود باقی بچا ہے اسے چھوڑ دو. اگر تم ایمان والے ہو تو جو سود باقی بچا ہے اسے چھوڑ دو. کتنا تم کو لینا ہے؟ 1000 کا صرف 1000. وہ جو 200 روپے سود تھا اسے ہمارے لیے لینا حرام نہیں، لینا جائز نہیں. میرے بھائی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لم تفعلوا، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، سود نہیں چھوڑو گے. اب آپ سوچیے کہ جو سود کا ڈیل ہو چکا ہے اس کو اللہ فرماتا ہے کہ تم کو کیا کرنا ہے؟ اسے چھوڑ دو. تو ڈیل کیا ہوا چھوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے. صرف کیپٹل لینا ہے، سود کو چھوڑ دینا ہے. تو اگر اس کے بعد اگر کوئی آدمی نیا ڈیل کر رہا ہے تو کتنی جرت کی بات ہوگی؟ جرت کی بات ہوگی کہ نیا ڈیل کر رہا ہے سود کے لین دین کا. چھوڑ دو. اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اور اس کے رسول کی جانب سے تمہارے لیے اعلان جنگ ہے. تم اللہ سے، اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو سود کا لین دین کرنا اللہ سے لڑنے کے برابر ہے، اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کے برابر ہے. میرے بھائی صریح طور پر فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صاف اعلان ہے. سود کا لین دین کرنا جنگ ہے. وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کرنا چاہتے ہو، اعلان، صاف اعلان. سود کے مسئلے کا حل، ایک حل کیا ہے؟ جو سود تم نے لیا ہے، جو سود کا معاملہ تم نے کیا ہے اسے تم چھوڑ دو. اپنا صرف راس المال، اپنا جو کیپٹل ہے اسے لے لو. اور اگر تم توبہ کرنا چاہتے ہو، اللہ یہاں بھی دوہرا رہا ہے فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. اگر تم توبہ کرنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے صرف تمہارا راس المال ہے، تمہارا کیپٹل ہے، جو تم نے اصل مال دیا ہے اس کو صرف تم کو وہی لینا ہے. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو 1000 سے زیادہ بڑھا کر لے کر کے، اور نہ تم پر ظلم وہ کرے کہ 1000 سے کم کر کے تم کو واپس کرے. نہ تم ظلم کرو اور نہ تم ظلم کیے جاؤ. لا ضرر ولا ضرار، نہ تم نقصان پہنچاؤ اور نہ تم کو کوئی نقصان پہنچائے. اللہ تبارک و تعالیٰ عدل و انصاف کی بنیاد پر یہ نظام دنیا کے اندر چلانے کا حکم دے رہا ہے. میرے بھائی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی چند آیتیں، اس کے علاوہ بھی اور بھی آیتیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی یہ آیتیں آپ اگر صرف اسی پہ غور کر لیں کہ سود کا نقصان کیا کیا ہے. پہلی چیز کیا آئی تھی؟ اگر تم اللہ کی طرف سے نصیحت آنے کے بعد سود کے لین دین سے باز نہیں آتے، سود لینا، سود کھانا نہیں چھوڑتے، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تو کیا ہو جائیں گے؟ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنمی ہو جائیں گے. جہنمی ہے ایسے لوگ جو سود سے توبہ کرنے کے بعد دوبارہ پلٹتے ہیں، باز آنے کے بعد دوبارہ پلٹ جاتے ہیں. ایسے لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہیں گے. اس سے بڑا نقصان اور کیا ہو سکتا ہے کہ آدمی یہاں 10 دن کی زندگی، 2 دن کی زندگی میں 10-20 ہزار، 50 ہزار، لاکھ، 2 لاکھ کا مزہ اٹھائے اور اس کے نتیجے میں ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلایا جائے. اس سے بڑا خسارہ، اس سے بڑا نقصان انسان کا کیا ہو سکتا ہے. دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سود کو اللہ مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے. ہم نے کہا تھا اس کا 2 معنی ہے. ایک معنی تو ہو گیا تھا کہ تم کتنا بھی سود کا کاروبار کر ڈالو، کتنا بھی کر ڈالو، کتنا بھی ڈیل کرو، کتنا بھی پرسنٹیج بڑھا کر کے لو، اللہ اس کو مٹا کر کے رکھ دے گا. اس کی برکتیں، اس کے فائدے تم کو زندگی میں حاصل نہیں ہوگی. ایک معنی تو یہ. اور دوسرا معنی کیا؟ اللہ سود کو مٹاتا ہے، یعنی سود کا چلن بند کرنا چاہتا ہے، دنیا سے سود ختم کرنا چاہتا ہے، اسلامی سوسائٹی سے سود کا نظام ختم کرنا چاہتا ہے. اور ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ادھر سے آیا لے لیا، ادھر سے دینے کی نوبت آ گئی دے دیا، ادھر سے بینک سے بھی اکاؤنٹ کھلے ہوئے ہیں، انٹرسٹ آتا ہے سال کا، جتنا لمبا ٹرانزیکشن ہے اتنا بڑا سود آتا ہے، اور وہ نکالا استعمال کیا، یا نکالا فلاں کو دے دیا، نکالا فلاں کو دے دیا، اس کو دے دیا، اس کو دے دیا،
اور لوگوں کی نظروں میں دین داتا بنے پھرتے ہیں کہ بڑا دینے والا، حالانکہ آ کہاں سے رہا ہے بھائی؟ بغیر کسی محنت کے رکھا ہوا ہے، آ رہا ہے، دے رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. آج مسلمانوں کے اندر بھی سود عام ہے، بلکہ ہم کتاب و سنت کے نام لیواؤں کے اندر بھی سود عام ہوتا جا رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ مطلب جو غیرت ہے، جو خوف ہے، جو ڈر ہونا چاہیے، اس سے ہم آزاد ہوتے جا رہے ہیں. میرے بھائیو، اللہ کے کلام کی آیتوں میں یہ بات ہے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اعلان جنگ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ سب کیا ہے؟ سود کے نقصان. اس سے بڑا نقصان کیا ہے؟ ہم نے کہا شروع مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے یہ وعید کہ اللہ سے جنگ، اس کے رسول سے جنگ، سود کے علاوہ کسی اور گناہ کبیرہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کے رسول نے کہیں بھی کوئی بات نہیں بیان فرمائی ہے. یہ انداز اللہ تعالیٰ نے صرف سود کے لیے استعمال فرمایا ہے کہ اعلان جنگ ہے، جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ اللہ سے، اس کے رسول سے. میرے بھائی آئیے، حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی کئی. ایک تو وہ حدیث آپ جانتے ہیں اور میں بات ختم کروں گا. صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 برباد کرنے والی، ہلاک کرنے والی، تباہ کرنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. ایسے 7 بڑے بڑے گناہ، ایسے کبیرہ گناہ جس میں انسان پڑ جائے تو برباد ہو جائے، زندگی عکارت ہو جائے، دنیا اور آخرت اس کی برباد ہو جائے. ایسے 7 بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. ان 7 میں سے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ الشرک والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق والربا. چوتھی چیز اللہ کے نبی نے فرمایا تھا سود کھانا. سود کھانا ہلاک کرنے والا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، انسان کی دنیا کو، انسان کی عاقبت کو برباد کر دینے والا گناہ ہے. اللہ کے نبی بچو، آپ نے فرمایا بچو، اس سے اجتناب کرو، ورنہ نہیں بچو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، نہیں بچو گے تو برباد ہو جاؤ گے. انسان وقتی فائدے کو، کرنٹ فائدے کو، پروفٹ کو اہمیت دیتا ہے اور کھاتا ہے، استعمال کرتا ہے اور بڑی فراوانی کے ساتھ لوگوں کو دیتا ہے. میرے بھائیوں، ایسے ہی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ دیکھیں ہلاکت ہے. سود کا نقصان کیا ہے؟ سود کا نقصان کی دنیا اور آخرت میں ہلاکت، بربادی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کے اندر فرمایا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ. اللہ کی لعنت ہے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود کے لکھنے والے پر، اور سود پر وٹنس اور گواہ بننے والوں پر. سب لعنتی، لینے والا بھی لعنتی، دینے والا بھی لعنتی. سود کے لکھنے، جو کلرک وغیرہ کا کام کرتے ہیں، رجسٹریشن وغیرہ کا کام کرتے ہیں، اور آج کل اپلیکیشن وغیرہ آ گیا ہے. یاد رکھو میرے عزیزوں نوجوانوں، اگر کوئی سود کاؤنٹ کرنے والا اپلیکیشن آپ نے، ہم نے بنایا ہے جس کو سود کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا اصول ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور خیر کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور دشمنی کے کام میں کوئی کسی کی مدد نہ کرے. سود جو چیز حرام ہے اس کی ہر چیز حرام ہے. دکان کرائے پر دینا حرام، کیونکہ سود کا ہی کام چلے گا اس کے اندر. سود کا لین دین کہاں ہوتا ہے اس کا راستہ بتانے والا بھی حرام کام کرنے والا ہوگا، کیونکہ وہ غلط رہنمائی کر رہا ہے، غلط کام کی طرف رہنمائی کر رہا ہے، گناہ کے کام میں مدد کر رہا ہے. تو جو چیز حرام ہے اس کا سب حرام. شراب حرام، اس کو نکالنے والا، اس کو نکلوانے والا، اس کو لادنے والا، لوڈنگ ان لوڈنگ، گواہ نچوڑنا نچوڑوانا، سب حرام. ایسے ہی میرے بھائیوں سود حرام، اس کا لینے والا، دینے والا، کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا اور گواہی دینے والا، گواہ بننے والے بھی کیا ہے؟ لعنتی. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ سب برابر ہیں، کلہم سوا، یہ سب کے سب برابر ہیں. کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے کھایا نہیں ہے، کھلایا نہیں، دے رہا تھا نہیں، مان رہا تھا نہیں، کام ہو رہا تھا، یہی چلتا ہے مارکیٹ میں، کیا کروں؟ میرے بھائی لینے والا دینے والا دونوں برابر ہیں. دوسری بات اللہ کے نبی نے فرمایا ہے الآخذ والمعطی سوا، دینے لینے والے دونوں برابر ہیں. یہاں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا تو سب کے سب برابر کے مجرم ہیں. گواہی دینے والا بھی ویسے ہی مجرم ہے. وہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تو کچھ نہیں کھایا، میرا کوئی فائدہ نہیں ہوا، بس سائن کر دیا تھا وٹنس میں، میرا کیا گناہ؟ ویسے ہی مجرم ہے. میں نے لکھ دیا تھا، ویسے ہی مجرم ہے، کوئی فرق نہیں.
یہ دیکھیے سود کا نقصان کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، اور وہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت۔ یہ ہے سود کی تباہ کاری، سود کا نقصان اور اس کی خطرناکی جو اللہ کے کلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے درمیان کی گئی۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما احد اکثر من الربا الا كان عاقبۃ امره الى قلہ، جو بھی آدمی کتنا بھی زیادہ سود کا لین دین کر لے، سودی معاملہ کر لے، سود اکٹھا کر لے، سود کما لے، لیکن اس کا آخری انجام خسارہ، گھاٹا، نقصان ہی ہونے والا ہے، کبھی اس کو فائدہ ملنے والا نہیں۔ یہ نسل ہو سکتا ہے یہ خسارہ نہ دیکھے، بیٹا دیکھے، بیٹا نہ دیکھے تو پوتا دیکھے، لیکن اس کی لعنت سے بچ نہیں سکتا ہے انسان، اتنی خطرناک چیز ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی حدیث ہے، انجام خسارہ، گھاٹا، نقصان، تباہی، بربادی ہے۔ میرے بھائی یہ ہے سود کے نقصانات، اور وعید کتنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب کوئی کہتا ہے کہ چھوٹا سا لین دین کیا، 10-20 روپے کا مسئلہ ہے نا، زیادہ نہیں ہے، چھوٹا ہے۔ میرے بھائیوں اس کا چھوٹا بھی بہت بڑا ہے، اس کا چھوٹا بھی بہت بڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں آپ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم درہم ربا یأکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 زنیہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایک درہم سود جسے کھانے والا کھاتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ یہ سود ہے اور حرام ہے، جان بوجھ کر کے ایک درہم کھانا۔ اس زمانے میں اللہ کے نبی کے زمانے میں درہم اور دینار 2 سکے چلتے تھے۔ اب تو کرنسیاں بھی جو جس ملک میں درہم دینار چلتا وہ بھی کاغذ میں آ گئی، لیکن درہم اور دینار بڑا سونے کا سکہ ہوتا تھا اور چھوٹی کرنسی چاندی کی درہم ہوا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی نے ایک درہم کو مثال میں پیش کیا، یعنی آج کے حساب سے آپ کہیں 1 روپیہ کوئی سود کھائے، ہے نا، ایسے اللہ کے نبی نے فرمایا 1 روپیہ سود کھائے۔ آپ نے فرمایا 1 درہم سود کا جو کھاتا ہے اور جان بوجھ کر کے کھاتا ہے وہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی بدتر ہے۔ میرے بھائیو زنا کیا ہے؟ لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ ومقتا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا جرم ہے کہ بغیر شادی شدہ اگر زنا کرے تو 100 کوڑے برسائے جائیں، 1 سال کے لیے شہر سے باہر نکال دیا جائے۔ شادی شدہ زنا کر لے تو اسے پتھروں سے مار مار کے سنسار کر کے اس کی جان لے لی جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 1 درہم جان بوجھ کر کے سود کھانا اتنا خطرناک ہے، اشد سخت تر ہے من 36 زنیہ، 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ۔ کتنی خطرناک چیز ہے بھائی بتائیے۔ اور یہ روایتیں جو آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہیں یہ سب روایتیں صحیح اور حسن درجے کی روایتیں، کوئی بھی صحیح اور بے اثر روایت نہیں۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 درہم کی بات ہے 1 روپیہ کسی نے کھا لی، جانتا ہے کہ سود کا ہے اور کھا رہا، 36 مرتبہ زنا سے بدتر ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا الربا 70 یا 70 بابا خوبا ایسرها مثل ان ينكح الرجل امه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سود کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، سود کے 70 سے زیادہ دروازے ہیں، سود کے 70 سے زیادہ حصے ہیں، سود کے 70 سے زیادہ درجے ہیں۔ سب سے کم تر سود کا درجہ اتنا گندا ہے جیسے کوئی شخص نعوذ باللہ اپنی ماں کے ساتھ زناکاری کرے، اتنا بدترین جرم ہے یہ۔ ماں سے زناکاری استغفر اللہ، تصور کر سکتے ہیں؟ وہ تو یورپ اور ہے نا ان علاقوں میں تصور کر سکتے ہیں، ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن بہرحال آج مغربیت بڑی تیزی کے ساتھ مشرق کی طرف ٹرانسفر ہو رہی ہے۔ آج ہمارے سماج سے بھی ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں، محرمات کی آبرو کو بھی پامال کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ بہنوں کے واقعات، بیٹیوں کے واقعات، ماؤں کے واقعات بھی سننے میں آتے ہیں۔ کیا کہا جائے اس سماج کا؟ اور نام دیکھا جائے تو استغفر اللہ سر شرم سے جھک جاتا ہے، وہ بھی کسی مسلمان کا نام ہوتا ہے۔ میرے بھائیو اللہ کے نبی نے فرمایا کم سے کم تر درجہ سود کا ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے۔
اسی کے جیسا ہے. اتنی خطرناک چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں. یہ سود کے نقصانات ہیں میرے بھائی. دنیا برباد، آخرت برباد، جہنم رسید ہونا، لعنت برسنا، فائدہ بھی نہیں ہوگا، زنا کرنے کے برابر، ماں سے زنا کرنے کے برابر. یہ ساری سود کی برائیاں ہیں، اس کی قباحتیں. ایسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی حدیث ہیں. مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں، لمبی حدیث میں، حدیث لمبی ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میں نے خواب دیکھا، اور یہ روایت مسلم کے اندر ہے، بخاری کے اندر بھی ہے غالباً. آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے خواب دیکھا کہ دو لوگ میرے پاس ہیں، دو فرشتے تھے جو آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواب میں. خواب کا واقعہ ہے کہ نبی کا خواب بھی سچا ہوتا ہے اور وحی کا درجہ اس کا ہوتا ہے پورے طور پر. دو لوگ آئے میرے پاس، مجھے اٹھا کر کے لے گئے، جگایا اور اٹھا کر کے لے گئے اور ایک جگہ لے کر کے گئے. وہاں پر میں نے ایک نہر دیکھی اور میں نے دیکھا کہ وہ جو نہر ہے وہ پوری نہر خون کی نہر ہے، خون کی نہر بہ رہی ہے. اور اس کے ایک کنارے دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہے، اور یعنی اندر کھڑا ہے، نہر کے اندر کھڑا ہے لیکن کنارے کی طرف کھڑا ہے. اور بیچ والے حصے میں بھی ایک شخص کھڑا ہے اور اس کے سامنے بہت سارا پتھر ہے. پتھر، وہ جو آدمی تھا نا نہر کے کنارے والے حصے میں خون کے اندر، وہ نہر سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے. جیسے ہی قدم بڑھاتا ہے کہ باہر نکل جائے، یہ جو بیچ میں پتھر لیے بیٹھا ہوا ہے وہ پتھروں سے مار مار کر کے اس کو واپس لوٹا دیتا ہے. بڑھ نہیں پاتا ہے، پھر اس کے بعد پھر بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، پھر پتھروں سے مارتا ہے اس کو، اور پھر وہ واپس چلا آتا ہے جہاں کھڑا تھا. ایسے بار بار کوشش کرتا ہے اور یہ پتھر جس کے پاس ہے یہ اسے بار بار پتھروں سے مار کر کے واپس لوٹا دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ ماجرا کیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں اس کو آخر پتھروں سے کیوں مار رہے ہیں لوگ، یہ آدمی پتھروں سے کیوں مار مار کر کے اس خون کی نہر سے کیوں نہیں نکلنے دیتا. تو فرشتوں نے کیا بتایا، الذی رأیتہ فی النہر آکل الربا، یہ جس کو تم نے پتھر سے مار کھاتے ہوئے دیکھا ہے، جس کو پتھر سے مار رہا ہے بیچ والا آدمی اور اس خون کی نہر سے اسے نکلنے نہیں دے رہا ہے، یہ دنیا میں سود خور تھا، اس سود خوری کی سزا اسے دی جائے گی. یہ وعید ہے میرے بھائی، یہ نقصان ہے. اب دنیا میں نقصان مجھے نہیں بیان کرنا ہے، یہ خسارہ یہ ہو گیا. اللہ کا کلام کافی ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے. مجھے دنیا کا اخبار کا سروے اور رپورٹ لا کر کے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے بھائی اللہ کی کتاب پر ایمان ہے کہ نہیں ایمان ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر وعیدوں پر ہمیں یقین ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ کافی ہے، کوئی ضرورت نہیں دنیا کا سروے دیکھنے. دنیا کا سروے زیادہ دیکھنے سے یہ کتاب و سنت پر ایمان کا استحکام کمزور ہو جاتا ہے. ہم ایمانی نظریہ، ایمانی سوچ رکھنے کے بجائے ہم مادی سوچ رکھنے والے ہو جاتے ہیں، دنیا دارانہ سوچ رکھنے والے ہو جاتے ہیں. جو انسان دنیا کے اندر صرف دنیاوی فائدہ نقصان دے کر کے فیصلہ کرتا ہے اس کا اللہ پر ایمان کمزور ہو جاتا ہے. ایسے ہی میرے بھائیو حرام خوری کے بعد کتنی ساری روایتیں موجود ہیں. یہ جو سود کھاتا ہے وہ حرام کھاتا ہے، اس سود سے جو کپڑے پہنتا ہے حرام کا پہنتا ہے، اس سود سے جو پانی پیتا ہے حرام پیتا ہے، کھانا کھاتا ہے حرام کھاتا ہے. انسان اس سود کے ذریعے سے اپنے جسم میں جو غذا داخل کرتا ہے وہ حرام کی غذا داخل کرتا ہے، وہ حرام اس کی ذات سے اس کی نسلوں میں منتقل ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاک ہی قبول فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسولوں کو بھی، ایمان والوں کو بھی اور عام لوگوں کو سب کو ایک ہی حکم دیا، کیا؟ اے لوگوں میری دی ہوئی حلال روزی کھاؤ، حرام سے خبیث سے ناپاک سے اپنے آپ کو بچاؤ. اللہ نے سب کو یہ حکم دیا. رسولوں کو یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اللہ کی پاکیزہ روزی کھاؤ، اے لوگوں اللہ کی دی ہوئی پاکیزہ روزی کھاؤ. سب کو پاک کھانے کا حکم دیا ہے، حلال کھانے کا حکم دیا ہے، حرام سے بچنے کا حکم دیا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے سمجھایا، ایک شخص محنت کرتا ہے
لکڑیاں ڈھوتا ہے کاٹ کاٹ کر کے، اپنے سر پر لکڑی کا گٹھر اٹھاتا ہے اور لے جا کر کے مارکیٹ میں بیچ کر کے آتا ہے، لیکن اس کی کمائی حرام کی ہوتی ہے چونکہ، اس لیے شام کو جب گھر پہنچتا ہے تھکا مادہ پسینے میں ڈوبا ہوا، اپنے ہاتھوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اٹھاتا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی کہہ کر کے دعا کرتا ہے، اے پروردگار اے پروردگار اے پروردگار، اللہ سے دعا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مطعمہ حرام، مشربہ حرام، ماکلہ حرام، ملبسہ حرام، وغذی بالحرام فأنی یستجاب لذلک۔ وہ جو کھاتا ہے وہ حرام سے کھا رہا ہے، جو پی رہا ہے وہ حرام سے پی رہا ہے، جو پہن رہا ہے وہ حرام سے پہن رہا ہے، جو غذا اس کے جسم میں جا رہی ہے وہ حرام کی جا رہی ہے، فأنی یستجاب لذلک۔ تو ایسے حرام خور کی دعا کہاں سے قبول ہو سکتی ہے؟ میرے بھائی، سود کی لعنت اتنی گندی ہے، اتنی بڑی لعنت ہے، انسان ایک بار پھنس جائے تو ادا کرتے کرتے اس کی کمر ٹوٹ جائے، نسلوں تک سود دراز ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی، سود کی لعنت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، اور اللہ کے کلام کی آیتوں میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں اس کے علاوہ بھی بہت ساری دلیلیں موجود ہیں۔ اور آخری بات کہہ کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی روایت میں حدیث موجود ہے، آپ نے فرمایا تھا آخر ما نزل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت الربا۔ سب سے آخر میں قرآن کریم کی جو آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے وہ یہی سود والی آیتیں، یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ معاملہ پرانا ہے، آخر میں امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اپنے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کی لعنت سے آگاہ کر کے اس دین کے پیغام کو مکمل کیا ہے، تمام کیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیثوں میں بار بار حرام سے بچنے کی تلقین کیا کرتے تھے، حلال کھاؤ حرام سے بچو۔ میرے بھائیوں، سود کے اندر ظلم ہے، زیادتی ہے، اس کے اندر غریب کا خون چوسنا ہے۔ اور یہ آیتیں جہاں آئی ہیں نا سورہ بقرہ میں، جب یہ آیتیں ختم ہو جائیں گی اس کے بعد کون سی آیت آنے والی ہے آپ کو؟ فَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ۔ اللہ فرماتا ہے اگر کوئی شخص جس نے آپ سے قرض لیا ہے، سودی قرض نہیں لیا ہے، بغیر سود والا قرض آپ سے لیا ہے، آپ نے سود والا نہیں فری میں دیا ہے، اس لیے دیا ہے کہ میں بعد میں اس کی مدد کر کے میں اجر کا پالوں گا اور یہ مجھے واپس کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ سود کتنی بڑی لعنت ہے، یہ تو جانے دو۔ حکم یہ ہے اگر جس کو قرض تم نے دیا ہے، قرض دار اگر وہ مشقت میں ہے، تنگی میں ہے، پریشانی میں ہے، اس کی آمدنی نہیں ہے، کاروبار رکا ہوا ہے، ملازمت اس کی رک گئی ہے، وہ تنگ دست ہو گیا ہے، آپ کا قرضہ ادا نہیں کر پا رہا ہے، ٹائم پر ادا نہیں کر پا رہا ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو اس کو مہلت دے دو یہاں تک کہ اس کے حالات اچھے ہو جائیں، مہلت دے دو اس کے حالات اچھے ہو جائیں۔ اور آگے کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اور اگر معاف کر دو تو یہ سب سے بہتر ہے، آدھا معاف کر دو، پورا معاف کر دو، اگر معاف کر دو تو یہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ نقصان ہو جائے گا، دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کے بدلے میں اللہ تم کو کئی گنا عطا فرما دے گا، کیونکہ صدقہ ہو جائے گا۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اللہ نے لفظ بھی وہی استعمال فرمایا، اور اگر تم صدقہ کر دو یعنی معاف کر دو، چھوڑ دو، تو کیا فرمایا؟ خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے من انظر علی مقصر، جو کسی تنگ دست قرض دار کو مہلت دے دے گا، اسے آسانی دے دے گا، نہیں ہے آپ کے پاس کوئی بات نہیں، اگلے مہینے میں دینا، نہیں ہو سکا کوئی بات نہیں، اور بھی مہلت ہے، آپ اطمینان سے دے دینا، لیکن دے دینا، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ بہرحال بہت ساری باتیں، بات لمبی ہو جائے گی، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سود کی لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اس وعید کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے دل و دماغ میں، اپنے ذہن میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی کوئی ڈیل آئے، سود کا معاملہ آئے، لین دین کا معاملہ آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس وقت ان آیتوں کو سوچ کر کے، ان حدیثوں کو سامنے لا کر کے ڈر جانے، کانپ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مومن یہی ہے کہ اللہ کی وعیدوں سے عبرت حاصل کرے، اللہ کی وعیدوں سے ڈرے،
ڈرے، اللہ کے وعدوں سے خوشی محسوس کرے، فرحت محسوس کرے، امید لگا لے اور اللہ کی وعیدوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو، تمام مسلمانوں کے تمام طبقوں کو سود کی لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس حرام کی حوث سے، حرام کی لالچ سے ہمیں آزاد ہونے کی توفیق عطا فرمائے، حرام سے بچ کر کے حلال پر اکتفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔